حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، بنو اسرائیل اللہ ذو الجلال والاکرام کی بڑی لاڈلی اور مقرب قوم تھی۔ انی فضلتکم علی العالمین، قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بنو اسرائیل کو خطاب کیا کہ میں نے تمہیں جہان میں بسنے والی تمام قوموں پر فوقیت دی۔ یہ اس قدر اللہ ذو الجلال والاکرام کے لاڈلے تھے، من و سلوہ طلب، کھانا طلب کیا تو اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتار دیا۔ صحرا میں اللہ کے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں بطور سزا اللہ ذو الجلال والاکرام نے جب انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، نرم و نازک تھے، نخریلے تھے، کہتے دھوپ لگتی ہے، گرمی برداشت نہیں ہوتی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے آسمانوں سے بادلوں کو حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ جائیں ان پہ سایہ رکھنا۔ ان کی اصلاح اور تربیت کے لیے اللہ نے بہت سارے نبی بھیجے، سیدنا یعقوب علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی ہیں سارے انہی میں آئے، سب بنی اسرائیل میں آئے، لیکن اللہ ذو الجلال والاکرام نے انہی میں سے بعض کو خنزیر بنایا، انہی میں سے بعض کو بندر بنایا، اور کئی قسم کے عذابوں سے انہیں دوچار کیا۔ اور سیدنا داؤد اور عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں نبیوں کی زبان سے اللہ نے بنو اسرائیل کے بعض لوگوں پر لعنت کروائی۔ اتنے زیادہ برگزیدہ، منتخب، لاڈلے، مقرب، اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پہ لعنت کیوں کروائی ہے؟ اور لعنت کا معنی آپ سمجھتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، واپسی کے دروازے بند ہو جانا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، اللہ نے حکم دیا ہے داؤد علیہ السلام کو، انہوں نے بھی ان پہ لعنت کی، سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بھی ان پہ لعنت کی۔ کیوں؟ فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، نافرمان تھے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتے تھے، جو ان کے لیے دائرہ عمل مقرر کیا گیا اس سے تجاوز کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی، اپنی آرزوؤں کی تکمیل، یہ اپنی مرضی کے مطابق کام کرنا چاہتے تھے۔ اور اس سے بڑا جرم یہ تھا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، گناہ کرنے والے گناہ کرتے تھے لیکن ان میں کوئی بھی اصلاح کا کام کرنے والا نہیں تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسانیت دنیا میں بھیجی ہے، گناہ تبھی سے ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کا قانون ہے غلطیوں کو درستگی میں بدلنے کے لیے، نافرمانیوں کو فرما برداری میں تبدیل کرنے کے لیے
اللہ ذو الجلال والاکرام مصلحین کو بھی ہمیشہ رکھتا ہے. کبھی آسمان سے شریعت دے کر رسول بھیجے جاتے ہیں، کبھی نبوت دے کر نبی مبعوث کیے جاتے ہیں. ان کی بنیادی اور اولین ذمہ داری انسانوں کی اصلاح ہوتی ہے، انہیں غلطیوں سے روکنا ہوتا ہے. اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے نبی موجود نہیں ہوتے، رسول موجود نہیں ہوتے، اللہ ذو الجلال والاکرام انہی بندوں سے یہ چاہتا ہے، امتیوں میں سے یہ چاہتا ہے ان میں سے کچھ ضرور ایسے ہوں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بروئے کار آئیں، لوگوں کو غلطیوں سے روکیں اور اچھائی کی دعوت دیں. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لوگوں ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم، ہر برادری کے چند لوگ، ہر جماعت کے چند احباب، ہر آبادی کے چند نفر، وہ کیوں نہیں جاتے علماء کی خدمت میں تاکہ وہ دین سمجھے اور جب واپس آئیں لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، دین سیکھ کے واپس آئیں تو اپنی قوم کو دین سکھائیں. اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے تعجب کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ تو گویا ایسا کرنا چاہیے. یہ رب ذو الجلال والاکرام کا انسانوں سے مطالبہ ہے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. گناہ کرنے والے تو گناہ کرتے تھے، بنو اسرائیل کے گناہ گار معصیت اور تجاوز کرنے والے تو کرتے تھے، لیکن کوئی روکنے والا، گناہوں سے روکنے والا کوئی نہیں تھا. نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ان پہ لعنت کی. میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید کا یہ مقام کیا محض تلاوت کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف تاریخ ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ماضی کی ایک قوم کا واقعہ بیان کر دیا، یا اس میں ہمارے لیے کوئی سبق اور نصیحت ہے؟ واللہ قرآن مجید نصیحت کے لیے اترا ہے، قرآن مجید معاملات کی درستگی کے لیے اترا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس میں بہت ساری تاریخ بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید بطور تاریخ کی کتاب نازل نہیں کیا گیا. یہ تذکیر ہے، یہ نصیحت ہے، یہ سبق ہے. اقوام سابقہ کے قصے اگر اللہ نے بیان کیے ہیں تو محض اس لیے کہ وہ ان گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس انجام سے دوچار کر دیا. اور اگر ان پر کچھ فضائل کیے گئے، کچھ انعامات کیے گئے تو ان کی یہ خوبیاں تھیں تاکہ ہم لوگ وہ خوبیاں اپنائیں، اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے فضائل اور شرف کے حصول کے لیے، اور ان گناہوں سے بچیں تاکہ اللہ کے عذابوں سے بچا جا سکے. وہ فضائل، وہ شرف اور احترام جو بنو اسرائیل کے لیے اللہ حکم الحاکمین نے بیان کیا ہے، اس امت کے لیے نہیں بیان کیا گیا. ہمارے لیے کبھی آسمان سے من و سلوہ نہیں اتارا گیا، ہماری خواہشات کے مطابق، ہماری ضروریات کے تابع ہم پہ بادلوں نے کبھی سایہ نہیں کیا، باوجود اس بات کے کہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہیں اور اس اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن میرے عزیز بھائیوں، جتنی فضیلت زیادہ ہے اسی قدر ذمہ داری زیادہ. سب سے زیادہ فضیلت والے آخری نبی، اس میں تو کوئی شک نہیں. انبیاء میں بھی، امتوں میں بھی، رسولوں میں بھی، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت محمد سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی. اور سب سے زیادہ ذمہ داری آپ یہاں وہاں اپنوں بیگانوں کو، جاننے والوں نہ جاننے والوں کو، مقیموں کو مسافروں کو
اچھا سمجھنے والوں کو، برا کہنے والوں کو، سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جا کے حق کی تلقین کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں. اور یہی ذمہ داری اس امت کی ہے. اگر آپ بہترین ہیں، آپ آخری نبی کی آخری امت ہیں اور سب سے پہلے جنت میں جانے کی امید رکھتے ہیں، تو ہمیں وہ ذمہ داری نبھانی ہے جس کے لیے اللہ ذو الجلال والاکرام نے آپ کے نبی کو مبعوث کیا اور نبی کے توسط سے وہ ذمہ داری آپ کو سونپی گئی. ہمارے معاشرے میں برائیاں بنو اسرائیل کے معاشرے سے کم نہیں ہیں. کوئی ایک عیب ایسا جو تاریخ میں ان کے متعلق ملتا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہیں. سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے. کوئی ایک چیز اس قوم نے نہیں چھوڑی. اور واللہ وہی بدقسمتی جو بنو اسرائیل کی تھی، لا یتناہون عن منکر فعلوا، برائیاں کرنے والے سارے ہی تھے، روکنے والا کوئی نہیں تھا. قریب قریب یہی حال ہمارا بھی. باپ کے سامنے اولاد گناہ کرتی ہے، باپ کو فکر ہی نہیں. کبھی اسے ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی بچہ ہے، کبھی ڈھیل دیتا ہے کہ ابھی میچور نہیں ہے، کبھی اسے آزادی دیتا ہے، کون سا کوئی دیکھنے والا ہے. پھر اس کے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہے، اپنی جیب سے پیسے دے کے اسے گناہ خریدنے پر سہولت فراہم کرتا ہے. ماں کے سامنے اس کی بیٹی بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، بڑے کے سامنے اس کا چھوٹا بھائی اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے. سارا معاشرہ بھرا پڑا ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی نافرمانی سے روکنے والے کتنے ہیں. بلکہ آپ مجھے حق دیں تو میں عرض کروں، اس سے بڑا المیہ یہ ہے، روکنے کی صلاحیت رکھنے والے کتنے ہیں جن کے اندر یہ درد موجود ہے، کتنے ہیں جن کے اندر یہ ادراک اور فہم موجود ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نیکی کو نیکی سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، حق کو حق ثابت کرنے کی طاقت ہے ان میں، باطل کو باطل قرار دینے کی ہمت ہے ان میں. یہ ہم میں سے کتنے کھلے عام شرک ہم نے مسلکوں کی آڑ میں عقیدتوں کے بہانے بنا کے برادریوں کے بنے بنائے دین کے لبادے اوڑھ کے ہم نے یہ سب کچھ جائز قرار دے لیا. اور جو نہیں کرتے، روکنے کی طاقت تو ان میں بھی نہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ جو ہزار قسم کی مصیبتیں اور پریشانیاں آج اس امت پر وارد ہے نا، ہم روتے رہتے ہیں مہنگائی بہت ہے، امن و امان نہیں ہے، سیاسی استحکام نہیں ہے، پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، علماء آپس میں لڑ رہے ہیں، کسی کا نظام اچھے انداز سے چل نہیں رہا، نہ مسجدوں میں امن ہے، نہ مدارس میں امن ہے، نہ بازاروں منڈیوں میں کوئی اطمینان ہے، ہر طرف بے قراری کی کیفیت ہے. یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے عذابوں کی صورتیں ہیں. اور اللہ کے عذابوں کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب برائیوں سے نہ روکنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من نبی بعثہ اللہ تعالی فی امت قبلی، فرمایا مجھ سے پہلے کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے اللہ ذو الجلال والاکرام نے جسے اس کی امت میں بھیجا ہو، الا کان لہ من امتہ حواریون و اصحاب، مگر اس کی امت میں سے کچھ لوگ اس کے خاص ہوتے ہیں. یہ نبی کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور فرمایا ایک بھی نبی ایسا نہیں، الا کان من امتی حواریون، حواری اسے چمٹ کے رہنے والے، کثرت کے ساتھ اس کی مصاحبت میں رہنے والے، شدت کے ساتھ اس کی احکامات پہ عمل پیرا ہونے والے، ہر وقت اس کی رفاقت کے طلبگار. واصحاب، اس کی امت میں سے ایک خاص جماعت جو ہمیشہ اشارہ ابرو پہ سر کٹانے کے لیے تیار رہتی. اللہ اکبر. یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ،
وہ اس نبی کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے والے، اس کے احکامات کو بجا لانے والے، جیسے نبی محترم کہہ دیں ویسے سر انجام دینے والے۔ فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم ثم انہا تخلف من بعدہم، پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے خلوف ناخلف، بدقسمت، ذمہ داریوں کا احساس نہ رکھنے والے، یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، وہ کچھ کہتے ہیں جس پہ عمل کبھی نہیں کریں گے، باتیں جنت کی سنائیں گے، کام جہنمیوں والا کریں گے، موت مدینے کی وہ پڑھتے ہیں نا، موت آئے اور گنبد خضرا سامنے ہو اور روزے کی جالی ہو اور پتہ نہیں وہ جو بنا رکھا ہے، موت مدینے کی چاہتے ہیں اور زندگی کلب کی چاہتے ہیں، مرے مدینے میں، ریاض الجنہ میں، مسجد نبوی میں، لیکن جب تک زندہ رہیں تب تک آوارگی میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولون ما لا یفعلون، دعوے کچھ اور ہیں کام کچھ اور، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ نے قرآن میں کہا، جو رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا اس کے مطابق کام نہیں کرتے، کام اپنی مرضی کے ہیں، جھنڈے بہت بڑے بڑے ہیں ان کی دیواروں پہ لگے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسئلہ سمجھو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی امت میں سے اس کے کچھ خاص ہوتے ہیں، اور یہ فطرت ہے۔ ایک استاذ کی کلاس اگر 20 بچوں پر مشتمل ہے تو 2-4 خاص ہیں جو زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے میں، وہ فارغ وقت میں بھی جا کے پوچھتے ہیں، وہ آرام میں بھی جا کے مخل ہوتے ہیں اور سیکھتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام مقام دیتا ہے صحبت کے نتیجے میں، جس کی صحبت جس قدر زیادہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اسی قدر زیادہ عظمت عطا کرتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے بحث کا۔ صحابہ کرام سارے جنتی ہیں، ہمارا ایمان ہے، جس نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھ لیا یا آپ سے ملاقات کر لی یا حالت ایمان میں براہ راست آپ کو سن لیا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، اس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا کافر ہے، وہ قرآن مجید کی آیات کا منکر۔ لیکن صحبت کا جو شرف اور اس شرف صحبت کے نتیجے میں جو مقام و مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا ابو بکر کو دیا ہے وہ کسی اور کو میسر۔ حواریون، زیادہ قریب رہنے والے، ہمارا المیہ ہے، جماعتیوں میں سے کوئی مولوی کے قریب زیادہ بیٹھنے لگ جائے تو جماعت ساری پریشان ہو جائے، لگتا ہے مولوی صاحب دی یہ نال کوئی خاص ہے، پھر پچیتے ہونے لگ جاتی۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک ایسے لوگ رہے نبی کی سنتوں میں عمل کرنے والے، احکامات کو بجا لانے والے، تب تک معاملات ٹھیک رہے۔ جب ناخلف آ گئے، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، جو کہا گیا ہے اس کے مطابق عمل نہیں تھا، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، ایسے بے عمل اپنے نبی سے بے وفائی کرنے والے، فمن جاہدہم بیدہ، ہاتھ کے ساتھ انہیں برائیوں سے روکو۔ اور واللہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے لیے یہ حدیث سننا اور اپنے ایمان کا وزن کرنا ہم کہاں کھڑے۔ فمن جاہدہم بیدہ، جو برائی کرتا ہے اسے ہاتھ سے روکو۔ ہم نے کلیہ بنایا ہوا ہے، جتنے کوئی لگا رہے سانو، بیٹا بے حیائی پہ لگا، بیٹی نٹ پہ لگی ہے، ماں جانتی ہے
کہ ساری دنیا کی آوارہ ویب سائٹس میری بیٹی سرچ کرتی ہے، اولاد بے نماز ہے، والدین کو علم ہے، ماں باپ سے پیسے لے کے اولاد آلاتے گندگی خرید کے گھر بھر رہے ہیں، شیطان کا رقص ہوتا ہے ہر بچے کے بیڈ روم میں، رات دیر تک اولاد ماں باپ جانتا ہے کہ اولاد یہ کر رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ابھی بچے ہیں، جب تیرے معیار کے مطابق یہ جوان ہوں گے، اگر اس سے پہلے یہ مر گئے تو ان گزرے ہوئے ماہ و سال کا حساب کون دے گا؟ تو چاہتا ہے کہ انہیں موت آئے اللہ کی نافرمانی پر، تو چاہتا ہے کہ یہ مرے دنیا سے جائیں رب کی معصیت کرتے ہوئے، فمن جاہدہم بیدہ، اگر تو مومن ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، بحیثیت باپ تیری ذمہ داری ہے اپنا ہاتھ ڈال اور اپنے بیٹے کو اس گناہ سے روک۔ تو ماں ہے تو فرض ہے تجھ پہ سرچنگ کر اپنی بیٹی کے وارڈروب کی، اس کی الماری کی، اس کی بکس کی، کیا کیا چھپایا ہوا ہے، دیکھ اس موبائل پہ کیا کچھ اس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، اس کی راتیں دیر تک جو جاگتی ہیں وہ کیا دیکھتی رہتی ہے۔ فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن، جس کے لیے ممکن ہے وہ ہاتھ ڈالے، برائی کو روکے، اس کے ایمان کی علامت ہے۔ اگر طاقت کے باوجود وہ ہاتھ نہیں ڈالتا تو پھر اسے سوچنا چاہیے اس کا ایمان کہاں۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومن جاہدہم، اللہ اکبر، ومن جاہدہم بلسانہ، اگر ہاتھ ڈالنا ممکن نہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہے، آپ کے پاس قوت و طاقت نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہ، سچی بات یہ ہے ہم زیادہ بہانوں کے متلاشی رہتے ہیں، چونکہ بنیادی طور پہ ہمیں علم نہیں، ہمیں خود نہیں معلوم کہ گناہ ہوتا کیا ہے اور نیکی کیا ہوتی ہے، بس یہ 2 4 5 کام ہیں بڑے بڑے، نماز پڑھ لی، وضو کر لیا، صدقہ خیرات کر لیا، ختم دلوا لیا، اور آپ خود تو ہم دلوانا حرام سمجھتے ہیں، جہاں دیا ہوا ہو وہاں جا کے ٹکا کے کھا لیا، کوئی مسئلہ نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سارا دین بس انہی 2 4 کاموں میں۔ اگر ہمیں معلوم ہونا نیکی یہ ہے، گناہ یہ ہے، تو ساتھ یہ سلیقہ بھی ہو گناہ سے روکنا کیسے ہے، نیکی کی تلقین کیسے کرنی ہے، پھر ہاتھ ڈالنا بھی ہمیشہ خیر کا باعث ہوتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ ڈالا، ہم واقعہ بڑا سنتے ہیں جھوم جھوم کے، بڑی سبحان اللہ کہتے ہیں، تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، تم جا رہے ہو میلہ دیکھنے، ابراہیم نے تدبیر کی، کہتے طبیعت ٹھیک نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا تمہارے ساتھ، اور قسم اٹھا کے کہا جا رہے ہو نا میرا داؤ لگے گا تو میں ماروں گا انہیں، فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم یرجعون۔ دل میں شفقت تھی، اندر جذبہ انہیں جہنم سے بچانے کا تھا، وہ چاہتے تھے میری قوم اللہ کے عذاب سے بچ جائے، توحید پہ آ جائے، اس عقیدے کا اتباع کرے جو آسمان سے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، اکیلا ابراہیم روئے زمین پہ، کوئی ان کا پشتیباں اور معاون نہیں ہے، کلہاڑا اٹھایا بت خانے میں گئے، سب کا بیڑا غرق کر ہاتھ ڈالا ہے ابراہیم علیہ السلام، امت کو سبق دیا ہے، امت محمد کو سبق دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں تمہاری ذمہ داری ہے اپنے ہاتھ، یہ جو سارا دن دولت کمانے کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی عقل و دانش یہ جو 2 4 6 کے چکر میں پڑی رہتی ہے، اسے دین کے لیے استعمال کرو، اپنی آخرت سنبھالنے کے لیے استعمال کرو، اور دیکھو تمہارے گرد و پیش کہاں کہاں پہ برائیاں ہو رہی ہیں، جہاں تمہارا ہاتھ ڈالنا فائدہ مند ہے وہاں ڈالو اور انہیں روکو۔ واللہ المیہ ہے اس قوم کا، رستے میں جاتے ہوئے کوئی 2 بندے لڑائی کر رہے ہونا، چھڑانے والا تو شاید کوئی نہیں ہوتا، تماشا دیکھنے والے منٹوں میں ٹھٹ لگ جاتے، اور وہی جو مسجد میں 5 منٹ اور رکنا برداشت نہیں کرتے، جو سلام پھیرتے ہیں ذکر نہیں کرتے، جو گردنیں پھلانگ کے پہلی صفوں سے اٹھ کے بھاگتے ہیں، جلدی جانا ہے دکان جا رہی ہے، انہی کو کوئی تماشا نظر آ جائے بندر کا، 1 گھنٹہ گیا مسئلہ ہی کوئی نہیں،
یہ نفسیات ہے اس قوم کی. اور پھر ہم اللہ ذوالجلال والاکرام سے شکوے کریں جی باجی با پاکستان تا ایویں ہی لے لیا, اوتھے ہوندے تے چنگے سی, ایویں بس. او بھائی جیسے ہم ہیں ویسے ہی اوپر, ہم بھی تماشبین ہیں, وہ اوپر والے بھی تماشبین ہیں. یہ قوم ساری, میں نے ایک رپورٹ پڑھی کہ انٹرنیٹ میں پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرٹینمنٹ, نام بڑے اچھے اچھے رکھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن, قیامت کے قریب نام بدل لیں گے لوگ. شراب نہیں رہے گی, اور میوزک, گندگی, کنجر خانہ وہ نہیں رہے گا, اندر سب کچھ وہی ہوگا. ٹائٹل چینج ہو جائے گا, فلیور بدل جائے گا. سب سے زیادہ پاکستان میں انٹرنیٹ پہ انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو کنجر خانہ ہوتا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور کتنا اللہ اکبر, لاکھوں روپیہ صرف کر کے وہ پورا ماحول بنایا جاتا ہے, اور بڑے بڑے لوگ دور دراز سے سفر کر کے ماشاءاللہ پھر وہ دیکھنے جاتے ہیں. وہی جو مسجد میں 5 منٹ ٹکنے کے لیے تیار نہیں تھے, 5-4 گھنٹے بیٹھے رہتے, جہنم کا سامان خریدتے ہیں. یہ اس قوم کی نفسیات ہے. ہم تماشبین بن گئے. واللہ دوسروں کی, پورے معاشرے کی, یہاں وہاں کی, بیگانوں کی اصلاح تو دور رہا, ہم تو اپنی اولاد سے دشمنی کر رہے ہیں. اپنے بھائی بیٹوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ماں نماز پڑھتی ہے, بیٹیاں نہیں پڑھتی. کیا ماں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ باپ نماز پڑھتا ہے, اولاد نہیں پڑھتی. خاوند پڑھتا ہے, بیوی نہیں پڑھتی, اولاد پردہ نہیں کرتی. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تیری نمازیں, تیرے لمبے لمبے سجدے, تیری مسجد کی خدمتیں کیا کل قیامت کے دن ان کو بچانے کے لیے کام آئیں گی؟ تیری ذمہ داری تھی انہیں برائیوں سے روکنا. فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن, فمن جاہدہم بلسانہ فہو مومن, فمن جاہدہم بقلبہ فہو مومن. سب سے اولین طریقہ ہاتھ ڈال, اگر اس کا ڈالنا فائدہ مند ہے. یہ ممکن نہیں ہے تو زبان سے نصیحت کر, اور زبان کی نصیحت جب تک زبان چلتی ہے یا سانس چلتی ہے تب تک نہیں رکنی چاہیے. کون روکتا ہے آپ کو تلقین کرنے سے؟ نصیحت اور ہوتی ہے, اور دوسرے کے سر پہ نیکی کے نام پہ ڈنڈا مارنا اور ہوتا ہے. علم حاصل کرو اور اس علم کو پھیلانے کا سلیقہ سیکھو. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر یہ بھی ممکن نہ ہو فبقلبہ, دل سے برا جانو. دل سے برا جاننا کیا ہوتا ہے؟ ان کے ساتھ بیٹھو نہیں. فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري, جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے وہ مجلس چھوڑ کے الگ ہو. میں نہیں آتا ایسی شادی پر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رسوا کی جاتی ہے. میں نہیں آتا ایسی غمی پر جہاں رسول اللہ کی سنت کا استہزاء ہوتا ہے. جاؤ تم کرو جو کرنا ہے, میں روکنے کی طاقت نہیں رکھتا, لیکن اتنا تو میرے اندر اختیار ہے نا کہ میں اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکوں. میں نہیں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ. ہمارے اندر یہ غیرت بھی نہیں رہی. کیا کریں جی مولوی صاحب, تو اڈا تھا مسئلہ سوکھا, تجھ تو مسیطے بیٹھے رہنا ہوں, آسی آخر دنیا چ رہنا. اور وہ جو آخر دنیا میں رہنا, اللہ اکبر. سنو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی نے فرمایا من التمس رضا الناس بسخط اللہ, جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی ناراضگی لے کر بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. کوئی پرواہ نہیں قیامت کی, کوئی فکر نہیں آخرت کا. بس یہ لوگ کیا کہیں گے, برادری ہے, جماعت ہے, سیاسی پارٹی ہے, کاروبار کرنے ہیں, وہ جی کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. کس چیز پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے؟ رسول اللہ کی سنت پہ, عقیدہ توحید پہ, اللہ کے حکموں پر, حلال و حرام کے ضابطوں پر.
قرآن کے واضح احکام پر تیرے دائرہ عمل کو تجاوز کر کے جو کام تجھے کرنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی حدود کو پامال کرنے پر کمپرومائز کرتا ہے، اور اسے تو نے نام رکھا ہے، نام دیا ہے تو نے برادری، مجبوریاں۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جو بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہے رب کی شریعت کو چھوڑ کے، اللہ خود بھی اس پہ ناراض ہوتا ہے، اپنے بندوں کو بھی اس پر ناراض کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرق کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ تو ممکن نہیں ہے، جتنا بے دین زیادہ ہوتا ہے اس کی اتنی عزت زیادہ ہوتی ہے، جتنا اللہ کا معصیت کرنے والا، بغاوت کرنے والا اپنی بغاوت میں جس قدر آگے ہے، اسی قدر پاپولیرٹی ہے اس کی، اسی قدر وہ فیمس ہے۔ فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا ہمارے اور تمہارے درمیان فرق ہمارے جنازے کریں گے۔ ہوتا ہے رش، کنجر مرتا ہے تو اس کے جنازے پر بھی رش بہت ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ فرق ہے۔ اور ایک سالے گمنام حجرہ نشین، دنیا اس کے نام سے واقف نہیں ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کون مرا ہے، کس کا جنازہ اٹھا ہے، لیکن ملک کے طول و عرض سے جب سینکڑوں، ہزاروں یا لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اللہ کی قسم وہ دل کی محبت کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ دین کا خادم تھا، یہ صالح تھا، یہ اللہ کے نبی کی سنت پہ کھڑا رہا، اس پہ مرا ہے۔ وہ اسے خراج عقیدت پیش کرنے آتے ہیں اور اللہ کے سامنے آ کے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہاں ہوں گے ہزاروں کے مجمع سیاستدانوں کے ساتھ، لیکن آدھے سے زیادہ تو بے وضو ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بیٹے کا باپ کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اب جی جنازہ ذرا چھوٹا پڑھنا، اب بڑے لوگ آئے ہوندے ہیں ایویں غصے ہو جان گے، فٹافٹ تسی نا جداں دوجے کر دینا اوداں ہی کر کے نگا دیو۔ یہ بیٹے کا باپ کہہ رہا ہے، اور اسی جنازے پر آنے والے آئے، انہوں نے اپنی گاڑی کی لائٹس جلائیں، وہ مرنے والے کے بچوں کے ساتھ تصویریں بنوائیں، اور قسم اللہ پاک کی میں وہاں موجود تھا، بغیر جنازہ پڑھے نہیں۔ یہ فرق ہے۔ آپ اگر صالحیت پہ کھڑے اور اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا پہ برادری کو، سیاست کو، دنیا کے مفادات کو، اپنوں بیگانوں کو، کسی کی راضی رضا کو ترجیح نہیں دیتے، تیرا سب سے بڑا مسئلہ تیرے رب کی رضا ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام تجھ پہ راضی رہے گا اور لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا کرے گا۔ عین ممکن ہے کہ دنیا میں تیری حق گوئی اور بے باکی کی وجہ سے تمہیں تکلیفیں آئیں، لیکن جب تیرا جنازہ اٹھے گا تو لوگوں کی زبانوں پر تیری اچھائی کے ترانے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام اس کے نتیجے میں تیری آخرت بہتر کرتے ہیں، تجھے جنت عطا کرتا۔ یہ واضح ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ من التمس رضا الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، جس کے لیے دنیا کی رضا اللہ کی رضا پہ ترجیح پا جاتی ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام خود بھی ناراض ہوتا ہے، لوگوں کو بھی اس پر ناراض کر دیتا ہے۔ اور من التمس رضا اللہ لسخط الناس، لوگ غصے ہوتے ہیں، ہوتے رہے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا اصل مسئلہ ہے میرا رب مجھ پہ ناراض نہ ہو۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ، اللہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے، وَعَرْضَ عَنْهُ النَّاسَ، اور اپنے بندوں کو اس پہ راضی کرتا ہے۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ تین درجے اللہ ذو الجلال والاکرام نے ایمان کے بیان فرمائے، رسول اللہ نے بیان فرمائے۔ جو ہاتھ سے روکتا ہے وہ مومن ہے، جو زبان سے روکتا ہے وہ مومن ہے، اور جو دل سے برا جانتا ہے وہ مومن ہے۔ اور اگلی بات سن لیجئے، فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور لمبی چوڑی دستاریں پہننے والوں، تہجد گزارو، صدقے
کرنے والوں، اگر تم برائیوں سے نہیں روکتے، اپنی اولادوں پر کٹ نہیں لگاتے، رسول اللہ کی شریعت کی نافرمانی پر تمہارے دل میں ٹیس نہیں اٹھتی، اللہ کے نبی کی حدود کو پامال کیا جائے، شریعت کا استہزاء کیا جائے، رب کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، تمہارے دل میں اگر تکلیف پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھو تمہارے لمبے چوڑے سجدے، ہر سال کیے جانے والے عمرے اور حج اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، رسول اللہ نے فرمایا جو دل سے برائی کو برا نہیں جانتا، جو تڑپتا کلپتا نہیں ہے، جو اندر سے ٹیس محسوس نہیں کرتا، جس کا دل برائیاں دیکھ کے، معاشرے کو جہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کے بری طرح دھڑکتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، اللہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا اس کے دل میں ایک رائی کے برابر ایمان نہیں۔ کہاں کھڑے ہم؟ ایک رائی کے دانے کے برابر اس کے پاس ایمان نہیں ہے، جو برائی کو برا سمجھتا ہی نہیں۔ کرو اپنا محاسبہ، یہ کام ہمارے کرنے کا تھا، اور یاد رکھو میرے بھائیوں یہ کام سبھی کے کرنے کا ہے، اس میں عالم اور غیر عالم کی کوئی تخصیص؟ آپ خطیب ہیں کہ نہیں؟ مصلی کے مالک ہیں کہ نہیں؟ کتنا پڑھے ہوئے ہیں؟ یہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سیکھنا بھی ہر ایک پہ واجب ہے، انہیں آگے پھیلانا بھی ہر ایک پہ واجب ہے۔ کون اس سے ناواقف ہے کہ شرک حرام ہے اور سب سے بڑا گناہ؟ ہو رہے ہیں شرک کے نہیں؟ اگر اندر دکھ محسوس کرتے ہو کہ یہ میرا پڑوسی شرک کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے تو یہ تمہارے کمزور ترین ایمان کی علامت۔ وذاک اضعف الایمان، من رعا منکم منکرا بیدہ، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، ہاتھ سے روکو یہ ممکن نہ ہو، زبان سے روکو یہ ممکن نہ ہو، تو دل سے برا جانو، اور فرمایا یہ سب سے کمزور ایمان۔ لیکن ہے جو کسی پڑوسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور تڑپتا ہے، کڑتا ہے، میرا بس نہیں چلتا وگرنہ میں اسے یہ گناہ نہ کرنے دوں، جس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے اس کا معنی ہے کہ اس میں ایمان ہے، اور جس کے سامنے اس کی اولاد گناہ کر رہی ہے، اس سے پیسے لے کے کر رہی ہے، اس کی جیب سے منی لے کے وہ سارے اللہ جلالہ والاکرام کی حدود کو پامال کر رہی ہے، اور احساس تک نہیں ہوتا، وہ خوش ہو کے بتاتا ہے کہ میری بچی یہ کرتی ہے، میری بچی وہ کرتی ہے، اور الو کے پٹھے چینلوں پہ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں ماشاءاللہ میری کڑی بھی ڈانس چنگا کر لیندی، سونا نچ دی۔ کہاں ایمان؟ تیرا نبی کہتا ہے جن سے زیادہ سچا اللہ نے اپنی مخلوق میں کسی کو پیدا نہیں کیا، قیامت تک پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم آسمان و زمین اپنے مقامات سے ہٹ جائیں، شاید یہ بات کسی صورت میں مانی جا سکتی ہے، رسول اللہ کی زبان سے کبھی حق کے علاوہ کچھ نکلے یہ مانا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، جو برائی کو برا نہیں سمجھتا، اس کے دل میں اضطراب پیدا نہیں ہوتا، ایک رائی کے برابر اس کے دل میں ایمان نہیں۔ اور یہ جو ہم اتنی ساری مصیبتوں میں ہیں نا، اللہ اکبر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا رأوا الظالم فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم الله بعقاب من، لوگوں اللہ کی نافرمانیاں دیکھتے ہو، شریعت کا مذاق اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، سنتوں کا استہزاء دیکھتے ہو، اپنے گھر میں، مارکیٹ میں، منڈی میں، بازاروں میں، سیاسی یہ ساری دھما چوکڑی میں، اقتدار کے ایوانوں میں، بڑے بڑے اداروں میں تم شریعت کا مذاق اڑتا ہوا دیکھتے ہو، طاقت ہے روکنے کی کوشش نہیں کرتے، طاقت نہیں ہے زبان سے دعوت نہیں دیتے، دل سے اسے برا نہیں جانتے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب من، انتظار کرو بہت جلد اللہ آسمانوں سے عذاب نازل کر کے تمہارا بیڑا غرق کرے، اور ہو نہیں رہا۔ بارشیں ہوتی ہیں رکنے کا نام نہیں لیتی، آدھا ملک اس وقت بارشوں کی زد پہ بستیوں کی بستیاں اجڑ رہی ہیں،
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. قرآن کہتا ہر سال تمہارے ساتھ یہ حادثات ہوتے ہیں، جب آتے ہیں تو تھوڑا سا پریشانی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر کوئی پرواہ نہیں. اور واللہ میں حیران ہوتا ہوں عقل والو، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں. یہ جس قسم کے جوکر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بادشاہت کی صورت میں ہم پہ مسلط کیے، حکمرانوں کی صورت میں، کیا یہ عذاب سے کم ہے؟ کسی کا دین سے واسطہ نہیں. مسئلہ ختم نبوت پر تمہاری عدالت قادیانیوں کو ریلیف دے. چلیں ہم پھر بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ کل کی پروسیڈنگ میں انہوں نے اپنے وہ فیصلے واپس لے لیے اور کیس اثر نو چلانے کا حکم دے دیا. لیکن ایک اسلامک سٹیٹ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ وجود پذیر اس ملک میں مسئلہ ختم نبوت پہ کیس کی سماعت کی حاجت ہے کوئی؟ یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی بات نہیں سنی جا سکتی. قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، جیسے رب اپنی ربوبیت میں، اپنی وحدانیت میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت میں اکیلے ہیں، کوئی ان کا شریک نہیں. وہ خاتم النبیین. لیکن میرا عرض کرنے کا مدعا یہ ہے، ہم بے حس ہو گئے، ہم تماشا گر ہو گئے، تماش بین ہو گئے، ہم بس ایک ڈگڈگی پہ ناچ رہے ہیں سارے، کوئی پرواہ نہیں ہماری ذمہ داری کیا ہے. بھائیو، اس معاشرے کی اصلاح کرنا، ہر بری چیز کو روکنا، اس میں ہاتھ ڈال کے روکو. اس میں ہاتھ ڈالنا ممکن نہیں ہے، زبان سے تلقین کرو یہ ممکن نہیں ہے، کم از کم اظہار براءت کر کے الگ تو ہو جاؤ، صحیح اور غلط میں امتیاز تو قائم ہو. اپنے بگانے جدا جدا ہوں، جو محمد کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ نمایاں دکھنے چاہیے، اور جو ان سے بے وفائی کرنے والے انہیں الگ کر دو اپنے آپ سے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.